فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر ایک نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آج ہمارے عزیز وطن ملک ہندوستان کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کس طرح سے جگہ جگہ کے معاملات ہیں، اس لیے کہ آج ہر نوجوان سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ کبھی مسجدوں کو ہٹانے کی بات آتی ہے، کبھی درگاہوں پر دعوے لگائے جاتے ہیں، کبھی مدرسوں پر معاملات کیے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی سازش میں سب سے بڑا ہاتھ انگریزوں کا ہے۔ میں نے اس سے قبل بتایا تھا کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر داخل ہوئے تو یہ ایک کمپنی لے کر آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی، لیکن وہ دور حضرت اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، وہ دور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا دور تھا۔ یہ بادشاہوں نے انہیں ہندوستان کی سرزمین پر پنپنے نہ دیا اور ان کے منصوبے ناکام ہوئے، لیکن پھر ان کے بیٹوں کا دور آیا، شہزادوں کا دور آیا، تو یہ شہزادے عیاش پرست ہوئے، عیاش ہو گئے، اور ایک اچھا انسان ہو، نیک انسان ہو، اس کے قدموں میں عیاشیاں ڈال دی جائے تو وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جایا کرتا ہے۔ پھر ان کے پوتوں کا دور آیا، جیسے جیسے مسلمان عیاش ہوئے، ہاتھوں سے اقتدار جاتا رہا، ہندوستان کی حکومت جاتی رہی اور ہندوستان پر انگریز قابض ہو گئے۔ لیکن اس وقت کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، ہندوستان میں بسنے والے لوگوں میں ایکتا بہت تھی۔ میں اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں، وہ اکھنڈ بھارت جس اکھنڈ بھارت پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت رہی ہے۔ تقریباً 50 سال آپ ہندوستان کے حاکم رہے، بادشاہ رہے، لیکن ان انگریزوں نے آپس میں لوگوں کو لڑانا شروع کیا۔ ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کو لڑایا اس طرح سے کہ اللہ اکبر، جھوٹی تاریخیں لکھنا شروع کی۔ بابری مسجد کا معاملہ ان لوگوں نے کیا کہ یہاں پر ایک جنم استھان تھا، یہاں پر فلاں مندر تھا۔ اس طرح سے کئی مسجدوں کے معاملے میں انگریزوں کے مورخین نے جھوٹ گڑا۔ جو چنگاری ان لوگوں نے اپنے وقت میں پھیلائی تھی، آج وہ شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ آپ ہندوستان کے حالات کو دیکھیں تو آج سب سے زیادہ مغلوں کی بادشاہت میں جس شخصیت کا نام خراب کیا جاتا ہے، غلط کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس ذات کو حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ آپ کی زندگی کو تو پڑھیں، اللہ اکبر، 50 سال تک اکھنڈ بھارت پر حکومت آپ نے کی، لیکن قومی خزانہ آپ کے پاس، اشرفیاں آپ کے پاس، مال و دولت آپ کے پاس، لیکن اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ قومی خزانے میں سے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ ٹوپیاں سلتے، ٹوپیاں بناتے، بنتے، اور وہ ٹوپیاں کسی کو دیتے کہ تجارت کر، اس کو بیچ دے، فروخت کر دے، لیکن میرا نام نہیں لینا، ورنہ کوئی میرا نام سنے گا تو ہو سکتا ہے بادشاہ نے بنائی ہے تو زیادہ اس کی اجرت دے، زیادہ پیسے دے، کہا میرا نام نہیں لینا۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی زندگی ہے۔ آج ہمارے بادشاہوں کے جو سنہری اوراق ہیں، جو ان کے اسباق ہیں، جو ان کا اتہاس ہے، آج غلط کر کے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ آج مسلمانوں کے دل میں، مسلمان نوجوانوں کے دل میں ان کے نام سے نفرت بھر دی جائے۔ وہ حسین لمحے، وہ حسین اتہاس ہماری نظروں سے ہٹایا جا رہا ہے۔
ان کو قاتل بتایا جا رہا ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی، اللہ اکبر، آپ کے ایک استاد حضرت ملا علی جیون رحمت اللہ علیہ، فقہ کے بہت بڑے امام گزرے، ایک دن آپ کے پاس آئے، آپ کھڑے ہو گئے ادب سے، کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا فقر و فاقہ سے گزر رہا ہوں، تکلیف ہے، کچھ مدد ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے پاس سے 58 انہیں عطا کی، 58 دی، اشرفیاں دی، مال و دولت دی، استاد تھے لیکن 58 دی۔ استاد نے کچھ بھی نہ کہا، چلے گئے۔ وہ 58 سے کپاس خریدا یا بیج خریدے، اس سے کاشتکاری کی، اتنی برکت اللہ نے عطا فرمائی کہ کئی زمینوں کے مالک ہو گئے، کئی گھروں کے مالک ہوئے، کئی زمینیں آپ نے بنا لی 10 سال کے عرصے کے اندر۔ اس وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر دکن کی سرزمین پر، دکن کے علاقوں میں آپ جنگ میں مصروف تھے۔ آپ ٹیکس کے معاملات بھی دیکھتے، ہوتا ہے نا بھائی، ظاہر سی بات ہے، آج اچانک کسی کے پاس بہت روپیہ آ جائے، بہت مال آ جائے، تو انکم ٹیکس اس کی جھانچ کرتا ہے کہ بھائی اتنا روپیہ اتنے دن میں کہاں سے آ گیا؟ ابھی تم فقیر تھے، ڈائریکٹ امیر بن گئے، روپیہ کہاں سے آیا، مال کہاں سے آیا، اس کا ہمیں حساب دینا پڑتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بھی ٹیکس کے معاملات دیکھتے۔ جب آئے تو وزیر نے کہا حضور آپ کے استاد ملا علی جیون سے بھی حساب لیا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے امیر ہو گئے ہیں، اتنے زمین کے مالک ہو گئے، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی ہے۔ کہا وہ تو ابھی فقر و فاقہ سے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا انہیں بلایا جائے۔ ملا علی جیون آئے، کہا حضور معافی چاہتا ہوں لیکن ذمہ داری ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنی مال و دولت کہاں سے آئی، اتنا روپیہ کہاں سے آیا، اتنی جائیداد کیسے آپ نے بنائی؟ کہا اے بادشاہ اورنگزیب، تم نے جو 58 مجھے عطا کی تھی، اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ اسی 58 کی برکت سے آج میرے پاس اتنی زمین اور جائیداد ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سپاہی سے کہا کہ فلاں چوک میں ایک بنیا بیٹھتا ہے، اس بنیے کو بلا لاؤ۔ بنیے کو بلایا گیا، بنیے سے کہا تو نے اتنے دن میں کتنا کمایا ہے، سارا حساب مجھے دے۔ بنیے نے اپنی نوٹ میں یا اپنی بک میں وہ تمام حساب لکھ کر رکھا تھا۔ کہا یہ پیسہ یہاں سے آیا، یہاں سے گیا، اس میں 1 روپے کا بھی حساب تھا۔ کہا یہ 1 روپیہ کہاں خرچ کیا؟ اورنگزیب عالمگیر پوچھ رہے ہیں یہ 1 روپیہ تو نے کہاں خرچ کیا؟ کہا حضور بات ایسی ہے بادشاہ سلامت کہ بارش کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، میری چھت جو ہے نازک تھی، چھت ٹوٹ گئی اور اس سے پانی چو رہا تھا، میں نے سوچا کسی مزدور کو بلا لاؤں، لیکن رات کا وقت کوئی مزدور ملتا بھی نہیں، لیکن میں تلاش کیا تو ایک مزدور ملا، اس سے میں نے کہا کہ بھائی ایسی بات ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھت ٹھیک کر دوں گا، مزدوری کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں فجر کی اذان ہوتے ہی اپنا کام چھوڑ دوں گا، اذان ہوگی پھر میں کام نہیں کروں گا۔ کہا کتنے لوگے؟ کہا 1 روپیہ دے دینا۔ وہ مزدور آیا، اس نے کام کیا، چھت ٹھیک ہوئی، ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اس نے کہا میرا کام یہیں پر مکمل ہوتا ہے، اب میں کام نہیں کر سکتا۔ کہا آپ نے 1 روپیہ کہا تھا، آپ نے کام تو آدھا کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے 58 مجھے دے دے، اور اللہ نے زندگی دی تو کل پھر آ جاؤں گا، رات کو کام کر جاؤں گا۔ حضور وہ مزدور 58 لے کر گیا اور ایک 58 میں اپنے پاس رکھا۔ اللہ اکبر، نہ اس مزدور کی مجھے ضرورت پڑی اس لیے کہ چھت ٹھیک ہو چکی تھی، چھت مکمل ٹھیک ہو چکی تھی، نہ وہ مزدور آیا نہ میں بلانے گیا، ایک 58 اسے دے دیا، ایک 58 اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر فرماتے اپنے استاد ملا علی جیون سے، حضور وہ مزدور کوئی اور نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اپنے اس بنیے کو کہا جانتا ہے بنیا وہ کون مزدور تیرے گھر پر مزدوری کر رہا تھا؟ وہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ یہ ہمارے بادشاہوں کی زندگی، اپنی ذات کے لیے کام کرتے، رات کی تاریکوں میں کام کرتے۔ بتاؤ یہ ہمارے بادشاہوں کی تاریخ ہے، یہ اس طرح کے ظلم و زیادتی کر سکتے؟ بادشاہوں کے پاس زمینوں کی ہندوستان میں کمی کہاں تھی؟ بادشاہ کسے کہتے؟ بادشاہ اسے اختیار ہے، جہاں چاہے مسجد بنوا لے۔ آج آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر
کہیں اورنگزیب عالمگیر کا آپ کو محل نہیں ملے گا، کہیں جائیداد نہیں ملے گی، اگر کچھ ملے گا تو وہ مسجدیں ملے گی، مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ ہمارا مذہب بڑا امن کا مذہب ہے، شانتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر یہ کام قطعاً نہیں کیا، یہ صرف جھوٹ ہے، یہ صرف جھوٹ ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ ہمارے سنہری تاریخ کو تو آپ پڑھیں، اللہ اکبر،